آج ایک سوال آیا ہے کہ مختلف جو وظائف ہوتے ہیں، جو اذکار ہوتے ہیں، جو اسماء اللہ الحسنہ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے، یہ جو ذکر ہے اور اللہ کا یہ جو نام ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اجازت لینی پڑے گی، فلاں شیخ صاحب سے، فلاں حضرت صاحب سے اجازت لینی پڑے گی، اس کے بعد یہ وظیفہ کام کرتا ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ اس سے پہلے کام نہیں کرتا۔ تو یہ اجازت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جس رب نے یہ وظیفے دیے ہیں، اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا قرآن کے اندر، تو جس رب کے یہ وظیفے ہیں، جس رب کے یہ نام ہیں، اس نے تو اجازت دی ہوئی ہے۔ اب اور کس سے اجازت لینی ہے؟ ذکر کس کا کرنا ہے آپ نے؟ اگر تو ذکر اللہ کا کرنا ہے اور دعا اللہ سے مانگنی ہے، نام اللہ کا لینا ہے، تسبیح اللہ کی کرنی ہے، تو اس کی طرف سے تو عام اجازت ہے۔ وہ تو کافروں کو بھی کہتا ہے میرا نام لو، میرا ذکر کرو، تو ہم مسلمانوں کو پابند کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اجازت نہیں لیں گے اس وقت تک وظیفہ جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دے گا، اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو اجازت والے معاملات ہوتے ہیں، یہ دکانداری ہوتی ہے۔ باقی اللہ کے ذکر کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وظیفے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سر عام اجازت دی ہوئی ہے، ہر کسی کو دی ہوئی ہے، ہر ٹائم پہ دی ہوئی ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ وظیفے کا فلان ٹائم ہے اور فلان ٹائم پہ نہیں کرنا ہے اور یہ پھر بھاری ہو جائے گا اور پھر یہ ہلکا ہو جائے گا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نام ہر وقت لیں، جب آپ کے پاس فرصت ہو لیں، جب مرضی دعا کریں، جس قسم کا مرضی وظیفہ کریں، جو تسبیح چاہے آپ کریں۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے کھلی عام اجازت ہے۔ دین اللہ اس کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ لوگوں کے جو ہے نا یہ کوسلے، اس کا نام دین نہیں ہے، تو اس پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نام لینے والے بنیں، اجازتوں کے چکر کو بھول جائیں۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو، تسبیحات کو، وظائف کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔